اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کے عرضی کو تخلیق کیا تو اس کی تخلیق کے پیچھے کئی مقاصد رکھے، اور مقاصد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو یہ باور کرایا، یہ آگاہ کیا کہ یہ کائنات اے انسان میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی، بلکہ میں نے ایک شخصیت کے لیے بنائی ہے۔ وہ شخصیت مجھے محبوب بھی ہے، مجھے پیاری بھی ہے، ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اس کو میں نے دنیا میں حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ کائنات عرضی حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے بنائی گئی ہے۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ کو میں نہ بناتا تو میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ اللہ رب العزت نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین بنایا کہ حضور تخلیق کے لحاظ سے تو اول ہیں، لیکن آمد دنیا میں بعثت کے لحاظ سے آخر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کئی شانیں عطا کی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بقیہ انبیاء کو، جو سابقہ تمام انبیاء گزرے ہیں، ان میں سے کسی کو ایک شان دی، کسی کو دو شانیں دی معجزات کے لحاظ سے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو دو معجزے دیے، کسی کو تین معجزے دیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے۔ مختلف انبیاء کرام کو مختلف معجزات ملتے رہے، لیکن جب باری آئے آمنہ کے لال کی، سید الانبیاء کی، تاجدار عرب کی، تاجدار کائنات کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے، اور آپ پر یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تمام انبیاء کے معجزات اکٹھے کر کے وہ بھی عطا کیے، اور کائنات کی ہر ذرے کا، ہر چیز کا علم بھی عطا کیا۔ ہر جو بھی حضور چاہتے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اے حبیب، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو فلاں درخت کو بلائیے، وہ آپ پر کلمہ پڑھے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو حضور اشارہ فرماتے، درخت کو درخت اپنے جڑیں چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کلمہ پڑھتے۔ یہ دیکھ کر جو آئے ہوتے، کافر آئے ہوتے، بدو آئے ہوتے، تو حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک اعرابی آیا، اس کے پاس گو تھی، جو دب ہوتی ہے، اس کو عربی میں دب بولا جاتا ہے، گو کہتے ہیں اس کو، مری ہوئی گو تھی۔ تو اس نے وہ لے کر آیا، عرض کی اے تاجدار مدینہ، آپ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں تب آپ پر کلمہ پڑھوں گا جب آپ اس گو کو بلائیں، یہ مری ہوئی ہے، اگر بلائیں کہ یہ آپ کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو حضور نے صرف اشارہ کیا تو وہ گو زندہ ہو کے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب یہ دیکھا منظر تو اعرابی مسلمان ہو کر مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کئی معجزات عطا فرمائے، تو اللہ رب العزت حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت حضور جو بھی خواہش کرتے تو اللہ رب العزت پوری فرما دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت میں آتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، جب بھی آپ خواہش کرتے ہیں تو جو بھی آپ خواہش کرتے ہیں، میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ جلد پوری فرما دیتا ہے۔ یہ حضور